میں یہ بیان کر دوں کہ یہ روایت کن ہستیوں نے اس کو بیان کیا ہے، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ دیکھیے روایت کی سند حدیث کی روح سے یہ ہوتا ہے کہ جو معتبر ہوتی ہے تو اس روایت کی اہمیت ایسے ہی ماننا ضروری ہو جاتا ہے جیسے قرآن کو ماننا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہی ہے کہ اس روایت کے سب سے پہلے معزز و محترم صحابہ کرام ہیں۔ اچھا میں یہ بھی کہتا چلا جاؤں کہ یہ ہمارے درمیان ایک حد فاصل کے طور پر کھینچ دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے، تو میں یہ ایک جملہ کہہ دوں، ہدیہ کروں، وہ یہ ہے عزیزان گرامی، جس طرح سے ہم اصحاب پیغمبر کو مانتے ہیں اس طرح سے کوئی مانتا ہی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اور ہم جس مقام پر اور ہو سکتا ہے کسی اور مسئلہ کا گزارا ہو جائے اور وہ کہیں کہ ہم اصحاب کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں، لیکن ہم شیعیان حیدر کرار کا اصحاب پیغمبر کے علاوہ گزارا ہی نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے عزیزو کہ غدیر میں نہ میں تھا نہ یہ مجمع تھا، بلکہ اصحاب پیغمبر تھے جنہوں نے دیکھا اور جنہوں نے ہمیں بتایا کہ پیغمبر نے فرمایا من قلت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو اب یہ ہے کہ اصحاب پیغمبر رضوان اللہ تعالی علیہم، یہ ہے کہ ہمارے لیے ان کے پاؤں کی خاک آنکھوں کا سرما ہے۔ اب اس اختلاف میں کبھی نہیں پڑھیے گا، میں ممبر سے ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ ہم پیغمبر کے 1,24,000 صحابہ کا انتہائی دل سے احترام کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ بس یہی ہے کہ یہ بھی واقعہ جو شان نزول میں بیان کیا گیا ہے کہ ولایت کس طرح سے نازل ہوئی، تو اس کو بیان کرنے والے سب سے پہلے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیے گا توجہ رہے، اس کو بیان کیا ہے عبداللہ ابن عباس نے، عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ایسے جلیل القدر وہ صحابہ کہ اگر اصحاب کی لسٹ سے ان کو نکال دیا جائے تو آپ کے پاس پیچھے بچتا ہی کیا ہے۔ تو یہ وہ جلیل القدر صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے یہ بیان فرمایا کہ اس انداز میں کہ پیغمبر مسجد میں تھے، یعنی پیغمبر کی مسجد میں نماز ادا ہو رہی تھی، اور توجہ عزیزان گرامی، مسجد میں نمازی نماز پڑھ رہے تھے، اصحاب پیغمبر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم وہاں پر موجود تھے، ایسے میں ایک مسجد میں داخل ہوا، توجہ رہے، یہ واقعہ پیغمبر سے جا کر جب بیان کیا گیا تو اس کے بعد کی آیت کا نزول ہے، بس یہ ہے شان نزول پر توجہ رہے۔ اب یہ ہے کہ جب مسجد میں آنے والا کوئی آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے کوئی اللہ کے نام پر کچھ دینے کے لیے تیار ہے، مجھے کوئی اللہ کے نام پر دے گا۔ اب یہ ہے کہ بھری ہوئی مسجد تھی، کوئی بھی اٹھتا دے دیتا، کوئی بھی اللہ کے نام پر مانگا جا رہا تھا، لیکن یہی سے تو پتا چلتا ہے کہ علی کی شان و منزلت کیا ہے، مقام علی کیا ہے۔ عزیزان گرامی، انہی اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے اس وقت اس واقعے کو اس انداز میں بیان کیا کہ جب اس مانگنے والے نے مانگا تو بھری مسجد سے جب کسی نے کچھ نہ دیا، دیکھیے یہ بات پھر یہ ہے کہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر در منصور کے اندر مفصل اس روایت کو بیان کرتے ہیں، جو عالم اسلام کے ایک انتہائی معتبر ترین مفسر قرآن ہے جلال الدین سیوطی۔ ہم وہ بیان کیا کہتے ہیں کہ جب اس بھری ہوئی مسجد سے جب وہ جا رہا تھا، توجہ ہے، جب وہ جا رہا تھا تو یہ کہتے ہوئے جا رہا تھا کہ اے اللہ، اے پروردگار، گوارا لینا تیری بھری ہوئی مسجد سے، تیرے بھرے ہوئے گھر سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہو۔ توجہ، جب یہ کہہ رہا تھا، یہ گلا کر رہا تھا، ایسے میں اب کون بولتا، ایسے میں کون بولتا، ایسے میں جب اس نے کہا کیا تھا
لفظوں کے اوپر توجہ فرمائیے گا. اس نے کیا کہا کہ اے اللہ گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. تو جب اس نے کہا تو ایسے میں جب کوئی نہ بولا, جب کوئی نہ اٹھا, تو وہی اٹھا جو اس کے گھر میں آیا تھا, جو اس کے گھر میں آیا تھا, جو خانہ کعبہ میں آیا تھا. اس نے اپنی تاریخ کو مد نظر رکھیے گا, ذرا دیکھیے گا ابھی میری طرف. میرے مولا نے اپنی یہ ہاتھ کی چھوٹی انگلی نظر آ رہی, یہ چھوٹی انگلی سے میرے مولا نے اس کو اشارہ کیا. میرے مولا نے ایک مرتبہ جب اس کو اشارہ کیا, آپ نے اشارے پر غور کر لیا ہوتا تو آپ آسمانوں تک چلے جاتے. اس انگلی کے اشارے کو سمجھتے, اس انگلی کے اشارے کا مقام یہ ہے کہ در خیبر میں آ جائے تو آج تک تاریخ نے لکھا در خیبر کہاں گیا کچھ پتا ہی نہیں. اسی انگلی کے اشارے سے جس نے در خیبر کو اکھاڑ کے پھینکا. اور سائنس یہ کہتی ہے زمین کے اندر کشش ہے, جو چیز اوپر جاتی ہے وہ پلٹ کر زمین کی طرف آتی ہے. اللہ رے یہ قوت بازو حیدر, یہ قوت بازو حیدر اتنا قوی تھا کیونکہ یہ ہاتھ علی کا ہاتھ نہیں تھا, یہ ید اللہ ہاتھ تھا. اس نے اس انداز سے خیبر کو اکھاڑ کر پھینکا آسمان کی طرف جو آج تک واپس نہ پلٹا, جو آج تک سفر جاری کیے ہوئے ہے. تو اسی انگلی کے اشارے سے جب ایک مرتبہ اشارہ کیا اور پھر تاریخ نے لکھا, مفسرین نے لکھا کہ ملک سلمان سے مہنگی انگوٹھی کو ایک مرتبہ ہدیہ دے کر بتا دیا اس کی قیمت تمہاری نظروں میں ہو سکتی ہے, یہ دنیا ہے اور میں علی ہوں. یہ ہے میرے مولا نے تخت سلیمان سے قیمتی انگوٹھی عطا کر کے دنیا والوں کو دنیا کی حقیقت کو بتا دیا. کیونکہ کائنات کے اندر اللہ نے حضرت سلیمان نبی جیسے سے بڑھ کر کسی کو بھی حکومت دی ہی نہیں, چاہے کافر اور مشرک نمرود اور شداد ہی کیوں نہ ہو, لیکن حضرت سلیمان پیغمبر سے بڑھ کر کسی کے پاس حکومت نہیں تھی. فرعون کے پاس بڑی حکومت تھی, شداد کے پاس بڑی حکومت تھی, لیکن ہوا پہ حکومت نہیں تھی. تخت و تاج ہوا میں نہیں اڑتا تھا, لیکن یہ تخت و تاج سے بھی زیادہ قیمتی علی نے دے کر بتا دیا دنیا ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو یہیں سے امت کو سمجھ جانا چاہیے تھا جو تخت سلیمان سے قیمتی انگوٹھی ایک اشارے میں دے دے, کیا وہ دنیا کے لیے تلوار نکالے گا؟ دنیا آج یہی کہتے ہیں نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کیونکہ ایک بہت بڑا ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے جی علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی. تلوار وہ نکالتا ہے جس کو دنیا چاہیے ہو, جس کے بیٹے کے ہاتھ کا دھون ہیرے جواہرات میں بدل جائے, وہ دنیا کی خاطر کیوں کر تلوار نکالے گا. اس کی تلوار تو نکلتی تھی تو خدا کے لیے, فقط خدا کے لیے. بس یہیں سے بات یہ تھی. ذرا یہ روشن کرے گا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی, یا اللہم. اور علی کے دشمن کو کبھی اللہ نہیں چھوڑے گا. غدیر کے مقام پر جب اللہ نے اس آیت کو نازل کیا تھا, اليوم اکبر
अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो जब ये आयत को नाज़िल किया, एक शख्स आगे बढ़ा और उसने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो आसमान से एक ऐसा पत्थर आए जो मेरे लिए आज़ाब बन जाए। उसको कुरान ने फिर कलम बंद किया और इस अंदाज से फरमाया, इज़ा सारा साइलुम बेअज़ाबिन वाक़े, जब किसी ने खुद आज़ाब को तलब किया तो अल्लाह ने आज़ाब उस पर नाजिल किया। तो ये है अल्लाह और अली के दरमियान एक ऐसा समझौता है। अली अल्लाह के दुश्मन पर तलवार चलाता है और अल्लाह अली के दुश्मन पर आज़ाब नाजिल करता है। तो ये है अज़ीज़ान गिरामी, अगर मुमकिन होता तो इसको मैं और मुफस्सिल करके बयान करता। अब ये समझना होगा कि इस विलायत का मतलब क्या है, क्योंकि मसला ये है कि आज इसके मानी के ऊपर गुफ्तगू की जाती है और इख्तिलाफात इसी जगह पर आ जाते हैं। कोई वली का माना कुछ कर देता है और कोई वली का माना कुछ करता है, मुख्तलिफ अंदाज में वली के माना किए जाते हैं। तो अब यह है, बाद में बाकी फैसले होंगे। सबसे पहला फैसला पहले वली के बारे में किया जाए, तवज्जो रहे, पहले वली के बारे में सबसे पहला फैसला तो ये होना चाहिए कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा वली है। तो जब अल्लाह तुम्हारा वली है तो फिर पहचानना होगा अल्लाह किस माना में वली है। भी अल्लाह जिस माना में वली होगा उसी माना में बात का जिक्र होगा। तो यह है कि पहले माना जाए कि अल्लाह किस माना में वली है, तो उसके बारे में सबका इत्तेफाक यही है कि वो अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर है, वो ज़ात कादिर मुतलक है, वो हमारी जानों पर वो हमसे ज्यादा हक रखने वाली ज़ातो कुद्दूस है। तो जब अल्लाह वली मुतलक है, कादिर मुतलक है, तो फिर पहला फैसला होना चाहिए। बस मैं जल्दी से अजीम एक फैसला कुन जुमला हदिया करने चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपने ही वक्त के अंदर रहकर गुफ्तगू करना है। अल्लाह का शुक्र यह है कि हम उसी हद तक पढ़ने की कोशिश करते हैं जहाँ भी जाते हैं। जब डिमांड बढ़ती है कि ज्यादा पढ़ा जाए तो ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर शर्तें नहीं मनवाना है, बस उसी के अंदर रहकर गुफ्तगू को मुकम्मल कर लेना है। अब यहाँ पर यह है, तवज्जो रहे कि अल्लाह वली है। पहला वली है अल्लाह, दूसरा वली है रसूल। और सब मुफस्सिरीन ने इस आयत की रोशनी में लिखा है, हत्ता कि याद रखिएगा, तमाम मुफस्सिरीन से पूछ लीजिएगा, बड़ी बड़ी आयतों के बारे में तफासीर में आपको इख्तिलाफ मिलेगा। कोई कहेगा इसका ये मतलब है, कोई कहेगा इसका ये मतलब है, कोई कहेगा कि ये हदीस, ये आयत फलां की शान में नाज़िल हुई है, ये फलां की शान में नाज़िल हुई है, इसमें ये लोग शामिल हैं, ये लोग शामिल हैं। लेकिन अल्लाह रे पूरे कुरान के अंदर ये वो आयत है जिसके बारे में किसी भी अली के बदतरीन दुश्मन को भी ये एतराज का मौका नहीं है कि इसकी शान नज़ूल अली के अलावा कोई और हो। ये ऐसी मुत्तफ़क़न अलैह आयत है और ये शान नज़ूल सिर्फ और सिर्फ अली की शान में नाज़िल हुई है, जिस पर सबका इत्तेफाक है, इख्तिलाफ नहीं। अगर आना चाहते तो आ जाइए जल्दी से। आप दुरूद पढ़ के सहारा देंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो बस गुफ्तगू को समेट रहा वो ये है कि अजीज़ानी गिरामी सब ने लिखा है, सबका इत्तेफाक है। मैं यहाँ पर अपने सब अजीजों के सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रही है। किसी के पास अगर कोई इख्तिलाफी एक रिवायत भी ये मिल जाए कि ये अली की शान में नहीं बल्कि किसी और की शान में नाजिल हुई है, मैं उसका जिम्मेदार हूँ।
ऐसी मुत्तफ़क़ुन अलैह आयत को मैंने सरनामा कलाम करार दिया है जिसके बारे में किसी भी मुसलमान भाई का इख्तिलाफ है ही नहीं। तो बस यह ज़हन में रहे, तवज्जो रहे, अल्लाह वली है, दूसरा रसूल वली है। तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक यह है कि इस आयत के शान नज़ूल अली है, लिहाजा तीसरा वली अली है। तो अब अली के या रसूल के इख्तियारात के बारे में सोचने से पहले सबसे पहले यहाँ पर गौर कर लीजिएगा, क्योंकि जब अल्लाह ने ये कहा है, तवज्जो रहे हर एक बंदा, बस अब मैं नतीजे पर आ गया हूँ। अल्लाह अगर यहाँ पर अगर विलायत के अंदर लफ्ज को तकरार करता तो मतलब और लिया जा सकता था, लेकिन एक ही मतलब लिया जा सकता है, वो यह है कि अल्लाह ने कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। जब ये कहा वो यह है कि अल्लाह ने जब कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा वली है, तो जब अल्लाह वली है और उसके बाद पूरी आयत अभी आप निकालिए मोबाइल, नहीं तो मेरे पास आप बाद में देख लीजिएगा, उसके बाद इस लफ्ज का तकरार नहीं है, दोबारा ये आयत के अंदर लफ्ज नहीं आया है, पहला ही लफ्ज है और उसी के ऊपर अत्फ किया जा रहा है। मसलन मैं अगर ये कहूँ कि ज़ैद मैट्रिक, फिर कहूँ अम्र खालिद, तो आपके ज़हन में क्या आ रहा है? यही आ रहा है ना कि जैसे ज़ैद है मैट्रिक किया हुआ, ऐसे ही अम्र और खालिद भी है, क्योंकि मैंने तकरार नहीं किया। अगर मैं तकरार करता, यूं कहता कि ज़ैद मैट्रिक और फिर मसलन अम्र मसलन एफए और मसलन खालिद एमए, तो फिर अलग अलग हो जाना था। लेकिन जब मैंने तवज्जो, पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ फरमा है, तवज्जो रहे, यहाँ पर अगर तकरार ना किया जाए तो जितनी लिस्ट बाद में आएगी सब उसी के हुक्म में आ जाएंगे। तो अल्लाह यहाँ पर इस्तेमाल लफ्ज़ों कर रहा है। आयत यह है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा वली है, व रसूलुहु, और रसूल वली है, और उसके बाद वाली आयत का तसलसल अली को बयान कर रहा है। तो अब मतलब यह है कि अल्लाह की विलायत कितनी है, जितनी अल्लाह की विलायत है उसी पर अल्लाह ये बयान कर रहा है, जैसे मैं वली हूँ ऐसे ही मेरा रसूल वली। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। यानी अगर लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना है तो इस अकीदे के साथ कहा जाए कि अल्लाह ने जैसे अपनी विलायत को मनवाया है वैसे ही रसूल की विलायत, और फिर इसी तरह से अली की विलायत को मनवाया है। यानी अल्लाह अपनी विलायत पर अक्स करके बयान कर रहा है, जैसे मुझ अल्लाह की विलायत है इसी तरह से नबी की विलायत है, इसी तरह से अली की विलायत है। लेकिन जिम्मेदारी के साथ बात करना फरीज़ा मेरा है, लेकिन कोई ये सोचेगा फिर फर्क क्या हुआ। देखिए इसमें हमारे अहले सुन्नत बरादरान भी तशरीफ फरमा है, हम अपना अकीदा सफाई के साथ बयान करेंगे, क्योंकि उसको मखलूत करके किसी के ज़हन को मुंतशिर करना मकसद नहीं होता। फिर फर्क क्या हो गया, जब अल्लाह भी वली है, रसूल भी वली है, अली भी वली है, तो फर्क क्या हुआ? फर्क ये है अजीजों, हम शियायाने हैदर करार का अकीदा ये है कि अल्लाह की जितनी विलायत है वो विलायत ज़ाती है। अल्लाह के पास जो कुछ है वो किसी का दिया हुआ नहीं है, किसी ने उसको दिया नहीं है। जो कुछ अल्लाह के पास इल्म है, कुदरत है, हई है, कय्यूम है, अलीम है, हकीम है, जितना जो कुछ भी अल्लाह के पास है उसका ज़ाती है, और नबी और अली के पास जो कुछ है वो अल्लाह का दिया हुआ है। या रसूल अल्लाह, तो ये है अल्लाह की विलायत, और अल्लाह ने अपने बरगज़ीदा बंदों को बाइख्तियार पैदा किया है।
کیونکہ اگر ہم بھی کہہ دیں کہ یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا فیصلہ تو قرآن میں ہو گیا ہے کہ اللہ نے اپنی ولایت کے ساتھ نبی اور علی کی ولایت کو بیان کیا ہے۔ تو بس جس طرح سے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ولی ہے، اس کا نبی ولی ہے اور اس کا علی ولی ہے۔ بس عزیزو، ہم 2.25 مہینے سے شیعہ سنی بھائی مل کر روتے چلے آ رہے ہیں اور دنیا والوں کو بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ انہیں عطا کیا انہیں فضائل کہتے ہیں، اور جو دنیا والوں نے دیا انہیں مسائل کہتے ہیں۔ یہ چہلم کی مجلس ہے، یہ ایام مسلسل مسائل کے چلتے آ رہے ہیں۔ مولا حسین کا چہلم ہے۔ بس عزادارو ایک جملہ کہوں گا اور تڑپنے کے لیے بہت بڑا جملہ ہے۔ 11 محرم کو عزادارو میں نے لمبا چوڑا نہیں پڑھنا ہے، تڑپنے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے، نہ اس میں آواز کی ضرورت ہوتی ہے نہ سر کی ضرورت ہوتی ہے، یہ تو اس کے اندر ایک درد بھرا جاتا ہے تاکہ مومن کا دل نرم ہو جائے، ورنہ کسی آواز کے محتاج یہ ذکر نہیں ہے۔ بس عزیزو، اس کے بعد کی بات یہ ہے کہ جب میرے مولا حسین کی شہادت ہوئی تھی اور 11 محرم کو بی بی قیدی کر کے جب لاشے پر لائی گئی تو سامنے کھڑے ہو کر بی بی نے ایک جملہ کہا تھا، عزادارو بہت بڑا قیامت کا جملہ ہے۔ بی بی نے ایک جملہ کہا، انتا آخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ یعنی بی بی نے یہ کہہ دیا تھا، کیا تو ہی میرا ماجایا ہے؟ کیا تو ہی مورے نبوت کا سوار ہے؟ یعنی بی بی نے ایک ہی جملے میں پورا مرثیہ پڑھ دیا تھا۔ یہ تھی 11 محرم، لیکن عزادارے سنو گے، ارے یہی بہن جب سال یا 2 سال کی قید نبھا کر جب شام سے واپس آئی ہے، جب بھائی کی قبر پر کھڑی ہے تو آیت اللہ جوادی آمنی فرماتے ہیں، عجب نہیں کہ قبر حسین سے یہ آواز آئی ہو، انتی اختی زینب، کیا تو ہی میری بہن زینب ہے؟ ارے جس کے بالوں کی سفیدی آ گئی، جس کی کمر جھک گئی، جو اتنی لاغر ہو گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ عباس کیسر صاحب آپ جلال لو، وہ آپ احباب سے ہم کلام ہو۔ بلند آواز میں تلاوت کرتا ہوں۔ اگر پچھلے محترم محسوس نہ کرو تو ذرا آگے تشریف لے آؤ، پنڈال تک سارا خالی پہ ہے۔ آج مہربانی جناب سارے نے مہربانی بڑی زندگی ہو گئی، مالک تو نے استاجری عظیم عطا فرماون۔ تھوڑا تھوڑا کی ہو جائے بزرگوں، تو سے بھی تھوڑا تھوڑا کی ہو جاؤ، مہربانی آباد رہو، مالک زندگی دراز فرماون۔ جی اوپر بسم اللہ، خیر ہو آجو آجو بسم اللہ۔ ایک سلوات پڑھو آقا حسین دی ذات پہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ علی دا بھی خالق ہے مالک ہے، بلند آواز دے نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن تے لعنت، باوزی بلند صلوات تلاوت فرماؤ سارے میں۔ دعا ہے رحمان اللہ رحیم اللہ کریم اللہ، سیدزادہ دی پرخلوص محنت لنگر نیاز، تسا تمام مومنین دا ٹورایا، جتنے میں حقیر تو پہلے بادشاہ حسین دے عزت دار مدہ پڑے یا بارج پرشن بمائے حقیر تے مالک سب دی نوکری ڈیوٹی قبول فرمائیں۔ او گھر بسن او جائیں وسن جت ذکر محمد والے محمد ہوندے آمین آکھی کرو، ذاکر عالم دعا منگاوے تے آمین آکھی کرو، کیوں جو کہ جیڑی دعا بندے دی قبول نہ ہوندی پی ہوئے نا تو او ذکر حسین اچ آکے آمین چاکھیں سائیں قبول فرما لینے۔ مالک پڑی زندگی دراز فرماون، مالک تو نسدہ اجر عظیم عطا فرماون۔
ایک مل کے سارے محترم اونچی آواز نہ صلوات پڑھ لو. میں ادنا جی گداگر مظلوم کربلا دا گداگری کرن دے کیتے حاضر خدمت بزرگوں جوانوں گداگری ایڈے وڈے بادشاہ دی کردہ جنیاں جتیاں دے وچ رزق موجود ہے. میرے بادشاہ میری شہنشاہ دا نام ہے کریم کربلا سخی حسین بادشاہ حسین دے عزت دار گھرانے تے بلند تر صلوات. مالک زندگی کرن مالک کرن تاجری عظیم عطا فرمان 4:17 تو نوکری دا آغاز کرنا چاہتا جڑا سونا سن دیتے ہو. میں کہے دل سے اس بے دل کی معرفت ہو جائے گی. تھوڑی زندگی ہون بھائی بسم اللہ کریے جی. دل سے اس بے دل کی معرفت ہو جائے گی. پھر سن لو دل سے اس بے دل کی معرفت ہو جائے گی. دل ہے سارے بندگی میں بند ہونا چاہیے. زندگی دراز ہوئے دل ہے سارے بندگی میں بند ہونا چاہیے. حسین کو ماننا مشکل نہیں بس ایک شرط ہے آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے. تواریاں زندگیاں بھی ہاتھ سلامت رہن جی. 14 عزت ہے سبحان اللہ کریے سبحان اللہ کر مل کے جیو پہ زندگی دراز ہوئے. مالک تو نے اسانو اس تاجر عظیم عطا فرماؤں. یہ ویڈے وس دے رہے ہیں. یہ ذکر پاک بادشاہ حسین دا سیدزادہ دی نسل جاری و ساری عدو کے واسطے دشمن کے واسطے عدو کے واسطے پیدا زوال کرتے ہیں. عدو کے واسطے پیدا زوال کرتے ہیں. کون ملنگ علی کے ہمیشہ کمال کرتے ہیں. بڑیاں زندگی ہون جی بسم اللہ کریے جناب بسم اللہ کریے. ملنگ علی کے ہمیشہ کمال کرتے ہیں. میں پیدا کبھی علی علی کہنے سے رک نہیں سکتے. حلال زادے ہیں یہ تو لنگر حلال کرتے ہیں. توڑیاں زندگیاں بھی بسم اللہ کریے جناب. جیو علی والے وسو پہ مالک بڑے رنگ لاوین اچھی آواز نہ صلوات تلاوت فرماؤ سارے میں. بہت بڑا در ہے در حسین علیہ السلام. کائنات اندر بھائی جن بندہ دید کرے غور کرے ویکھے بادشاہ حسین نے در جیسا در نہ مل سی. لجپال حسین نے گھر جیسا گھر نہ مل سی. اور جیڑا شخص اس در تے خلوص نال جھکے کوئی ابو ذر بن گئے کوئی کمبر بن گئے کوئی سلمان بن گئے. یہ مدینے علیہ سید کریمی تنن جو ہر آمن آلے دی نیت بندہ اتھو اندر آوے تے بندے دی نیت دہندن جو بندہ سڑے در تے آئی اتھو نہیں بلکہ گھر تو جدہ ٹر دائے تے بندے دی نیت دہندن بندہ سڑے در تے آیا نیت کیڑی لے کے آیا اس عطا کتنا کرنا ہے. یہ وجہ تو ملک اندر میں حقیر دی جیسے جاتے نوکری ہوئی گزارش کی تھی. جیسی نیت سارے بولے نیازے مولا جیسی نیت ویسی مراد جیسا کاسا ویسی خیرات. بندے نو منگڑنا والے ہوئے 14 سخی یہ دن اے لاجپال یہ دن اے سخی یہ دن جو خالی نہیں ملیں دے. بادشاہ حسین دے عزت دار گھرانے تے بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. نبی دی ذات اچھی صلوات.
अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन। नबी दी रात सलवात यो पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। पढ़ो सलवा। अच्छा जी प्रसन्न हो मैं प्रसन्न था दोस्ती के सुना हसन फरमद में जान इन सारे अनो ये सलामत रहन भाई 14 इज्जत दे जेड़े जिक्र हुसैन जे हाथ बुलंद ने बिस्मिल्लाह करिए जी केड़े वेले दी गाल भाई जाऊं ढेर सफर करके आया जनाब दे चेहरे की ज़ियारत हो गई मुर्शदादे दिन वादा वफा हो गया जिंदगी दराज हुए कौन आदे पैन किन्नों आदे पैन किस मुकाम ते आदे पैन सफीरे रोम दा दरबार एक पासे यजीद बैठा है आखो नस्ल तबे शुमार हो से एक पासे अली बादशाह दा पुत्र जनाब हसन अमीर बैठे तुहाडी जिंदगियां होण यजीद क्या दा सफीरे रोम इस जाते क्यों बुलाए उसने कहा मैं कुछ सवाल करना चाहता मेरे कुछ सवाल है जो सवालों में मैं जवाब देना चाहता यजीद आख्या पूछ किहड़े सवाल करना चाहते सफीर रोम तस्वीरें लवाइयां दीवार नाल आम तस्वीरें ना हन भाई जान आम तस्वीरें ना हन नबी रसूलों की तस्वीरें हन 1 2 3 4 नहीं 313 तस्वीरें हन जिहड़े ले तस्वीरें सैयदा तस्वीरें लवाइयां तस्वीरें लग दिया उस वक्त टुरदा टुरदा यजीद के सामने अड्डे कहते यजीद दसा सकना है तस्वीरें कहनियां उस वक्त अड्डे कहते मेरे को क्यों पूछता है इन्हां तस्वीरों नूं मेरा दादा भी नहीं जानता तुहाडी जिंदगी होए टुरदा टुरदा अमीर हसन दे कोल आए देख कहता अली दलाल तवज्जो भाई ने मौला अली दलाल दसा सकना है तस्वीरें कहनियां है मुस्कुराएं कहना दे इमाम देख के फरमान दे पैन अली दा पुत्र सड़े ने वक्त पूछदा है तस्वीरें कहनियां है तुहाडी जिंदगियां हसलामत रहन जी हसलामत बिस्मिल्लाह करा अली दा पुत्र जीवो जीवो जिंदगी अली दा पुत्र सड़े ने वक्त पूछदा है तस्वीरें कहनियां हुन बादशाह फरमाया अच्छा हुन ये तस्वीरें खुद दसन या मैं दसां तुहाडी जिंदगी भाई जेड़े जेड़े तारीख दा मुताला करदे रहो बिस्मिल्लाह करा जी बिस्मिल्लाह करा बादशाह ने फरमाया तस्वीरें तो सैयदा दा दिठा बादशाह हसन ने दिठा तो तस्वीरें अदब दा सर झुका लिया तस्वीरें अदब दा सर झुकाए सरकार हसन मौला फरमांदे पे मैं जानदा हां न सारियां नो ते सारे चश्मा जात जलिए तालीम ते है पैगंबर को मदीना ने आप दी जीवो 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 सुभान अल्लाह तालीम ते है पैगंबर को मदीना ने आप दी हसन फरमाते मैनू जानदा है ते ईसा पाक नबी जे मैं आखा खुद बोले वो मेरे प्यो दा नाम अली बिस्मिल्लाह करा मालिक बड़ी जिंदगी बिस्मिल्लाह करिए बिस्मिल्लाह मौला कबूल फरमावे बिस्मिल्लाह करिए मैं नौकर मालिक बड़ी जिंदगी दराज फरमावन बिस्मिल्लाह करा हसन फरमाद मैं जानदा इन सारियां
تے سارے چشمہ ذات جلیے تعلیم تے ہے پیغمبر کو میڈے نانے آپ حسن فرمانے اے آدم مینو جان دے تے عیسیٰ پاک نبی جے میں آکھا خود بولے او میرے پیو دانا میں علی تمہاری زندگیاں بھئی سلامت رہن 14 عزت دے جی سبحان اللہ کرا جی بسم اللہ کریے جی زندگی دراز ہوئے صحیح بڑے رنگ لامن بسم اللہ مالک رزق عزت بخت زیادہ تو زیادہ اضافہ کر جتنے حلالی مولی تشریف فرما ہو مالک تو کسے کمینے دا محتاج مالک اس ذکر پاک دا صدقہ سادات و عظام دیئے صف عذاب چھائی مالک انہوں دے رزق اضافہ فرما چلو میں جناب نے ایک ناس سنا کیونکہ ربی الاول قریب آ رہے ہیں میرا دل ہے میں جناب نے ناس سنا ہوں ساڑھے بیرا بھی پڑھ دیں تو میرا دل ہے مولا دا ذاکر بھی سنائی جاوے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا یہ سلامت رہن بھائی یہ حسل جی بسم اللہ سید جی زندگی دراز ہوئے بسم اللہ کرام صحیح بڑے رنگ لامن زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا بھیراما نات پڑھی بھائی جن مرشد زادہ پورے ولچ نات پڑھی جی زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا ہن علی دے ملنگ نے کلم چاہیا ہے علی دے ملنگ لکھدا پیا ہے نشامات کہ ہو جس پر بدن میلا سبحان اللہ جی بسم اللہ کریے جی بسم اللہ کریے جی بسم اللہ کریے مالک بڑی زندگی کرنا جی بسم اللہ کرام جیو توڑیاں زندگیاں ہوں گی توڑیاں زندگیاں مالک عزت دے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام جی مالک عزت دیں بسم اللہ کریے جی میں نوکر سید میں نوکر سید جی 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 بسم اللہ کرام جی بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام حیاتی ہوئے علی دا ملنگ لکھ دا جی وہ بیٹا علی دا ملنگ لکھ دا پہ نشامات کے ہوں جس پر بدن میلا نہیں ہوتا توڑیاں زندگیاں جی توڑیاں زندگیاں ہون نعرہ سنا سرکار دے دوں بسم اللہ جی مولا قبول فرما حیاتی ہوئے صحیح مڑے رنگ لاون دے گل کڑی پیانا بابا جی دعا فرما رہے ہیں نشامات کے ہو جس پر بدن میلا نہیں ہوتا اگر آیا ہو کربل سے کفن میلا بسم اللہ کریے بسم اللہ کریے بسم اللہ کریے میں نوکر اداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی اداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی سجدے میں سے رسول آگے بیٹھے آقا حسین جب تک رہے سوار عبادت کھڑی رہی بڑی زندگیاں اذان ہو رہی تھی آج نہیں ہونی نہیں بھائی میں نے اشارہ کر کے اپنے اذان ہو زندگی دراز ہوئے مالک بڑے رنگ لائمن چلو جیڑا سونا سن دے پہ اور سیدادہ موڑ کھنڈے تک دعا کرنا چاہنا تیرے مجمع دے حق مالک انہوں سارے نو وسدے رکھنا جیڑے عزادار سونے بیٹھے ہو آنکھو پاک زہرہ دے دشمن تے لعنت سارے میں لکھے آنکھو نا حلالی مولی پاک زہرہ دے دشمن تے لعنت کرو زہرہ کے دشمن پہ اگر لعنت
زمانے میں یہ وعدہ ہے کہ معاشر تک دہن میلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی سید جی بسم اللہ سید جی بابا جی جی بسم اللہ مرشد جی. تمہاری زندگی ہوئے تمہاری زندگی. نعرہ پیچھے رہ گیا, نعرہ پیچھے. آباد رو کریے. تھوڑی کیا بات ہے بھائی, تھوڑی کیا بات ہے. گل اس بندے دے نال کرن لگا مرشدہ جن دے ایتھے علی وسدا ہے, جن دے ایتھے علی رہندا ہے. دوجے بندے نے بالکل چھٹی سر چاہے بہت بڑی سطر آ گئی. جتنے ایتھے علی وسدا ہے کھائیے علی دا تے گائیے بھی علی دا. تھوڑی زندگی دراز ہوئے بھائی. ولائے ملتلا رکھنے صحیح بندہ بولے نہ بولے مرضی ہے, اور بولے نہ بولے مرضی جی. بسم اللہ کریے. آباد رہو جی, آباد رہو. سائیں وڈے رنگ لاون بھائی جان. حیاتی ہوئے حیاتی ہوئے حیاتی ہوئے. ولائے ملتلا رکھنے صحیح بندہ حلالی ہے. علی کا عشق جس من میں وہ من میلا. سبحان اللہ. بڑھیا بات. بسم اللہ کریے. تھوڑی کیا بات ہے جی یار. جی وہ بھائی جان رنگ لاون. بسم اللہ کرا. آباد رو مرشدزادہ سید جتنے سید بیٹھے ہو مرشدی قصیدے دا سے نات دا دل شیر پڑھن لگا. گل اس بندے نال کرن لگا جڑا بندہ سرکار وفا دا علم لاونا ویکھنا چومنا ثواب سمجھدا ہے. جڑے غازی دے مرید بیٹھے بسم اللہ کریے. آباد رو بھائی. گل اس بندے نال میں کرن لگا جڑا بندہ سرکار وفا دا علم لاونا ویکھنا چومنا ثواب سمجھدا ہے. تے گل کیڑی پیا دا ایک مل کے صلوات پڑھو. میں جناب شطر سنا. مولا کی وہ گھر کیا سہن میلا نہیں ہونے سو بڑے فضائل. بسم اللہ کریے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مالک زندگی دراز کرو. مالک میں لاکھ بار پڑھا, میں لاکھ بار پڑھا بابا جی. بسم اللہ کریے. میں لاکھ بار پڑھا جی. میں لاکھ بار جی 9 ਲੱਖ ਦੀ ਧੌਣ ਮੈਂ ਤੋੜ ਸਕਣਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਦਾ. آباد رو جی آباد رو. بسم اللہ. سبحان اللہ. میں ایک قصیدہ سننے تے ایک نعت سرکار دی زلفاں دی شان وچ پڑھنی. تھوڑی زندگی دراز ہوئے. مالک تمہیں اس تاجر عظیم عطا فرماون. میں اس کے بعد چند منٹ بابا جی حکم دیتے میرے انہیں 2 مسدس پاک دیں بین بعد وہ میں انشاءاللہ مرشد والے ممبر بہت بڑے باپ دے عظیم بیٹے مالک انہوں نے زندگی دراز فرماون. مالک انہوں نے شفاعت صحت کلی عطا فرماون. زندگی دراز ہوئے. ایک مل کے صلوات تلاوت فرماؤ سارے. میری اتنی جاگیر فلا جاتے میری حکمرانی فلا جاتے میری جاگیر فلا جاتے میرے اتنے رعایا اتنے نوکر تے بادشاہ حسن مسکرائے. تھوڑی زندگی بھائی تھوڑی زندگی بھائی. بادشاہ فرمایا اچھا بس. بادشاہ فرمایا بس. مرشد جی بادشاہ فرمایا بس. کیا آتے نا میں دسا جو اس مالک نے سنو کیڑے وڈے شان عطا کی تھے. رحمان رحیم کریم نے سانو کیڑے وڈے رتبے عطا کیتے. تو بادشاہ حسن فرمایا دشمن دی اکھ چک پا کے جڑی گل کیتی او جناب نو قصیدہ سنانا با آواز بلند صلوات تلاوت فرماؤ سارے. بادشاہ حسن فرمائے دے پین مشرق کو میں مغرب کر دوں دن کو رات بنا دو. مشرق کو میں مغرب کر دوں دن کو رات بنا دو.
مشرق کو میں مغرب کر دوں دن کو رات بنا دو مشرق کو میں مغرب کر دوں دن کو رات بنا دو مشرق کو میں مغرب کر دوں دن کو رات بنا دو مشرق کو میں مغرب کر دوں بھائی جان چاچا جی بزرگ جتنے آدمی بیٹھے ہو نیاز مولا مشرق کو میں مغرب کر دوں دن کو رات بنا دو میں پیارا سیدہ کا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صحیح مڑے رنگ لاوین میں پیارا سیدہ کا ہوں 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 چاہو تو سورج کے ماتھے پر میں چاند سجا دو سجا دو چاہو تو سورج کے ماتھے پر میں چاند سجا دو میں وارث مصطفیٰ کا ہوں اور نعرہ پچھلے ہاتھ چاہ کے جیو سبحان اللہ زندگی دراز ہوئے دل کے جیو پر سائی وڈے رنگ لاون بادشاہ فرمایا گل تھے مکی نہیں آتے نو میرے سا اس مالک نے سنو کیڑے وڈے اختیار عطا کیتے تے بادشاہ حسن اس دیا کے چکما کے فرمائے پین تارے کو میں سورج کر دوں تارا میں چاہوں تو سارے دنیا ہو تخلیق دوبارہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی جی بسم اللہ کریے زندگی دراز ہوئے سبحان اللہ بادشاہ فرمائے دے پین تارے کو میں سورج کر دوں تارا میں چاہوں تو ساری دنیا ہو تخلیق دوبارہ اگر چاہوں تو سورج سے بھی پانی میں برسا دو سورج سے بھی پانی میں برسا دو میں مظہر کبریاء کا ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ اور نعرہ حسن جیو زندگی دراز ہوئے سیدادہ جڑے ویلے بادشاہ فرمائے ایک گل کیتی نا ایتھوں کو بندہ اٹھیا اسا کہ حسن مولا اچھا تسی پھر تارے نو سورج تے سورج نو تارا کر سکدے ہو ایڈیاں وڈیاں گلاں ایڈے وڈے مقام دسائیں دے پیو امام نو غصہ نہیں آندا امام نو جلال آندا ہے جلال چاہن امام تیرے تے میرے دوسرے امام جلال چاہن اس دیا کے جاکبا کے فرمائنے پین سن گستاخی کرنے والے یہ تیرے اوقات ہے تجھ کو علم نہیں ہے تیرا باپ تو بے اولاد ہے سلامت بھائی 14 عزت دینی سبحان اللہ مل کے جیو تھوڑی زندگی دراز ہوئے بسم اللہ کرنا تھوڑی کیا بات ذکر دے بادشاہ دی کیا بات علی والیاں دی کیا بات بادشاہ حسن فرمائیں دے پین سن گستاخی کرنے والے یہ تیری اوقات ہے تجھ کو علم نہیں ہے تیرا باپ تو بے اولاد ہے جو ہے اصلی باپ تیرا میں اس کا نام بتا دو باپ تیرا میں اس کا نام بتا دو جو ہے اصلی باپ تیرا میں اس کا نام بتا دو مالک سما کا ہو سلامت رہن بھائی سلامت رہن سبحان اللہ زندگی طرح جیو پچھلے نار اللہ جیو بھائی حیاتی ہو آخری شیر قصیدے دا مالک بڑے ناگلاوان جی اب حد رہو زندہ اور سلامت رہو ایک بندہ ہی چکر کے اٹھیا ہو سکر سیدہ دا اچھا حسن مولا کہ تسی اتنا کچھ کر سکتے ہو سرکار فرمایا میرے والویک میں علی دا پترا آتے نو میں دسا میں ہور کی کر سکتا ایڈے کیا دائے اچھا حسن مولا دساؤ تسا کی میں کر سکتے ہو اس اپنے آپ اپنے روح بچا کے نا گل کیتی سیدہ دا اپنے روح بچایا پتہ نہ سبھی کہ علی دا لال ہے
تھوڑی زندگی دراز ہوئے جڑے ویلے آکھیا مولا دساؤ اور کے کر سکدے ہو اور کے کر سکدے ہو واتو ہپیو والی گلاں واتو ہپیو والے دعوے میرے آقا سرکار حسن بادشاہ دے چہرے تے جلال آیا آقا حسن بادشاہ دے پاس ڈے کے فرمانے پین تیری قسمت میں لکھ دی ہے خالق نے رسوائے عورت ہو کے تو مردوں کے مجمع میں کیوں آئے سبحان اللہ جی زندگی ہوئے جی مرشد جی بسم اللہ کریے جی بسم اللہ مالک بڑے نانگلہ من جی مالک جی 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 بسم اللہ کرام جی بسم اللہ کرام جیو ہاتھ چاہ کے لالی مالک سائیں بڑے نانگلہ من بسم اللہ کریے جی اب آدھ رہو جی اب آدھ رہو مرشد جی بسم اللہ کرام بسم اللہ میں لکھ خور پڑھا جی وہ بیٹا ہے زندگی ہوئی زندگی دراز ہوئے سرکار حسن مولا فرمائنے پہ تیری قسمت میں لکھ دی ہے خالق نے رسوائے عورت ہو کے تو مردوں کے مجمع میں کیوں آئے تیری قسمت میں لکھ دی ہے خالق نے رسوائے عورت ہو کے تو مردوں کے مجمع میں کیوں آئے مرد کو عورت کر دوں گا عورت کو مرد بنا دو بنا دو میں بیٹا مرتضیٰ کا ہوں جی وہ بھائی سبحان اللہ تھوڑی کیا بات ہے تھوڑی کیا بات ہے علی والے زندہ بات آیاتی ہوئے ہے بسم اللہ جی بسم اللہ کرا سید وسن پہ جنہ تو سانو موقع دیتا ہے جو اسی کٹھے رہ کے ذکر حسین پر کرے لیے تھوڑی زندگی دراز ہوئے اب آدرو میں جناب نو 2017 سرکار مدنی آقا رحمت دو جہاں سرتاج الانبیاء سرکار محمد مصطفیٰ دی سونیاں ظلفاں دی 217 سناواں انہاں ظلفاں دی عظمت پڑھاں جنہاں ظلفاں دی قسماں خود خالق چاہتا ہے بڑی زندگی ہوئے آباد رہو پچھلے بھائیاں نار اللہ کے بلند آواز دینا صلوات تلاوت فرماؤ سارے موت بسم اللہ کریے یاری حیاتی ہوئے حضرت مدنی دیا آنکھو جا سبحان اللہ گاڑی زندگی ہوئے بسم اللہ کرام آباد رہو بھائی مالک وڈے رنگ لاؤں دے گل کری پیدا کہ میں حضرت مدنی دیا اینا ظلفہ تمہیں قربان ظلفہ مدنی دو ہاتھ چاہ کے بولو بولو سے کی سرداری کرندر ظلفہ مدنی دیا اینا ظلفہ تمہیں قربان ظلفہ مدنی دیا اینا ظلفہ تمہیں قربان جس دم کھل جاونے اتھ نازل ہونے قرآن ظلفہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیو بسم اللہ کرنا سید زندگی ہوئے اللہ اکبر زندگی دراز ہوئے بسم اللہ سید زندگی دراز ہوئے مالک وڈے رنگ لاؤں دے گل کری پیدا ہم ظلفہ مدنی دیا اینا ظلفہ تمہیں قربان ظلفہ مدنی دیا اینا ظلفہ پڑھئیے ستر سنائیے سرکار دے ظلفہ دی ستر بھائی جان جتنی اللہ ماتی ہے گوٹھا لے بولے آنے آدھے مولا مالک وڈے رنگ لاؤں سائیں وڈے رنگ لاؤں بھائی جان ظلفہ مدنی دیا اینا ظلفہ تمہیں قربان ظلفہ مدنی دیا اینا ظلفہ تو جندوارا اینا ظلفہ تو جندوارا اینا ظلفہ تو جندوارا حسنین بیان مہارا ظلفہ مدنی دیا کیا بات ہے جی کیا بات ہے بسم اللہ کریے زندگی ہوئے بسم اللہ کرام مالک وڈے رنگ
منگلاویں مالک بسم اللہ سید مالک تو نے اس اجر عظیم عطا فرماون میرے دادا استاد کبیر پنجاب بابا گلزار شاہ بخاری او فرمائے دے ہوندے ان بیٹا قصیدہ او وڈا ہوندا ہے جے پہلی سطر نال دوسری سطر وڈی ہوے چلو جڑا سونا سن دے پے اوڈی سطر پڑھا چا زندگی دے آدھے تے گل کری پیادا حضور فہمدنی دیا نزل فاتو میں قربان نزل فہمدنی دیا نزل فاتو میں قربان نزل فہمدنی دیا نزل فاتو میں قربان نزل فہمدنی دیا نزل فادان گرانے نزل فادان گرانے نزل فادان گرانے او پیچو میرا پاک مرانے نزل فہمدنی دیا اچھا کہ علی حق علی حق بسم اللہ مولا قبول فرماؤں قبول فرماؤں مالک قبول فرماؤں مالک قبول فرماؤں جی بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کریں گی بسم اللہ سے جی بسم اللہ سوالی زندگی ہوئے بسم اللہ کرا جی سبحان اللہ شانی مرام میں جتنا کہ نام دی ہر سے بارا اندی شان کٹایا نہیں کرتی پاہمیں پوکر ملور ہزارہ ہاتھ دے جلائے کے جتی لانت دی اندے منہ دے 500 مارا کہ اسی مرام سے فتوے دینے جنہیں پتر امام ہے مارا سوالی زندگی ہوئے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا آباد رہو بھائی چلو جیٹا سنا سنے نے اوڈی بیٹی ستر سنا سوالی زندگی ہوئے دے گل کری پیادا حضور فہمدنی دیا نزل فاتو میں قربان نزل فہمدنی دیا نزل فاتو میں قربان نزل فہمدنی دیا نوکر حق دعا فرماوے چھتر ایڈی بڑی پڑھنے لگا جس چھتر پہ مجلسہ مقبیہ دیکھیں نے بھائی سرکار دی ظلفہ دی شان نیازی مولا بے غوری نہ کرے آئے مالک نے اس اجر عظیم عطا فرماؤں